ایک ملحد نے بڑا دلچسپ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ خدا نے انسانوں کی اصلاح کے لیے تو ہزاروں پیغمبر بھیج دی، لیکن ایک سرکش شیطان کی اصلاح کے لیے ایک پیغمبر بھی نہیں بھیجا۔ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ تو ناظرین، یہ اعتراض بظاہر بڑا منطقی لگتا ہے، لیکن اس کا فلسفیانہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ آئیے سچائی کو جانتے ہیں۔ تو ناظرین، انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اکثر جہالت، کمزوری اور بہکاوے میں آ کر کرتا ہے۔ وہ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا، اسی لیے انسان امتحان گاہ میں ہے اور اسے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ پیغمبر انسانوں کی جہالت دور کرنے آتے ہیں، لیکن شیطان نے کوئی گناہ جہالت میں نہیں کیا۔ وہ خدا کی عظمت سے واقف تھا، اس نے خدا کو دیکھا، اس کی عبادت کی اور پھر سب کچھ جانتی بوجھتی ہوئی محض تکبر اور ضد کی بنیاد پر سرکشی کی، اور جو سب کچھ دیکھ کر بھی سچائی کا انکار کر دے، ایسے کسی پیغمبر کی معلومات یا رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جاہل نہیں، ضدی ہیں، اور ضدی شخص کو راہ راست پر لانا ممکن نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، کلاس میں دو طالب علم ہے، ایک وہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے لیکن اسے طریقہ معلوم نہیں، استاد اس کی مدد کے لیے گائیڈ بھیجتا ہے، یعنی ٹیوشن پڑھاتا ہے، یہ انسان ہے۔ اور دوسرا وہ طالب علم ہے جو نصاب کو جانتا ہے، اصولوں کو جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جان بوجھ کر اس نظام کو تباہ کروں گا، یہ شیطان ہے۔ فلسفی کی روح سے اصلاح اس کی ہوتی ہے جو سدھرنا چاہے یا جو بھول گیا ہو۔ اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی جو حق کو پا لینے کے بعد جنگ کا اعلان کر دے، اور شیطان نے حق کو پا لیا تھا پھر جنگ کا اعلان کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور فلسفے کے مطابق شیطان کو بھی فری ول یعنی اپنے فیصلے کا اختیار حاصل تھا، لیکن اس نے خود توبہ کے دروازے کو ٹکرایا اور قیامت تک کے لیے گمراہی کا راستہ چنا۔ مختصر یہ کہ پیغمبر اندھیرے میں روشنی دکھانے آتے ہیں اور شیطان اندھیرے میں نہیں ہے، وہ خود روشنی سے نفرت کر کے اندھیرے کا خالق بن بیٹھا ہے۔ تو اعتراض خدا کے نظام پر نہیں بلکہ شیطان کی ضدی فطرت پر ہونا چاہیے۔